مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، وقت کی تنگدامانیاں یقیناً اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ گفتگو کو مختصر رکھا جائے۔ میں اسی التماس کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما جناب خواجہ خیر الدین صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر پروفیسر خواجہ محمد علقمہ صاحب کو، جو جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں سربراہ ہیں شعبہ سیاسیات کے، تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینئر ممبر صاحب، مہمان گرامی، سب سے پہلے میں المصطفیٰ ایجوکیشن سوسائٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں یہاں پر ایک ایسے موضوع پر بولوں جس کا میں اپنے آپ کو اہل تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ 21ویں صدی کا ذکر ہے اور سرکار کائنات کا لفظ بھی اس میں ہے، اور میں چونکہ صرف ایک ادنا سا طالب علم ہوں پولیٹیکل سائنس کا یا سیاسیات کا، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر آپ اس چیز پر غور کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ من حیث القوم، میں اپنی اس تقریر میں پاکستان ہی کو موضوع بنانا چاہتا ہوں، اور پھر پاکستان سے ہٹ کر ہم باہر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان ہی جو آج کا عنوان ہے اس کے حوالے سے موضوع بنائیں تو پاکستان ایک منتشر قوم بن گئی ہے، ایک کریٹو ٹینشن کا ہم شکار ہیں، اور وہ آئیڈینٹی جو ہمیں 1947 میں ملا تھا، اس کے بعد کا جو ایک لمبا سفر ہے، اسے اگر آپ دیکھیں تو ہم منتشر ہوتے چلے گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب 1940 کے بعد اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ انڈیا کے اندر دو قوتوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، برٹش اینڈ کانگریس۔ قائد اعظم نے بڑی امفیٹک انداز میں کہا تھا کہ دیر از اے تھرڈ پارٹی ان انڈیا۔ اس کو اگر ہم غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ قائد اعظم نے ہمیں ایک ایسا فکر دیا تھا جس کو ہم چھوڑ گئے، اور اس کی وجہ سے آج ہم منتشر ہیں۔ وہ تھا تھرڈ پارٹی کا، جب قائد اعظم نے ذکر کیا تو اس کا بنیادی مقصد تھا وہ اسلام۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دنیا دو حصے میں بٹ گئی تھی، ایک تھا کمیونسٹ ورلڈ اور دوسرا فری ورلڈ یا ڈیموکریٹک ورلڈ کے نام سے دنیا۔ 1990 کے بعد جب سوویت یونین کا ڈیمائز ہوا یا سوویت یونین میپ سے، دنیا کے میپ سے ہٹ گیا، تو ایک صرف رہ گیا فلسفہ جسے ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل، اور وہ ہے فری ورلڈ یا ڈیموکریسی یا فری مارکیٹ اکانومی کا تصور۔ قائد اعظم نے جو 1947 میں کہا تھا کہ ایک تیسری طاقت ہے، دراصل وہ اسلام کی طرف نشاندہی تھی۔ کلیئرلی قائد اعظم نے یہ بات کو کہا تھا کہ تھرڈ پیراڈائم جو ہے وہ مسلمانوں کا پیراڈائم ہے، مسلمانوں کا ایک فلسفہ حیات ہے، اور آج کے دور میں ہم اس فلسفہ حیات کو کیا اس 21ویں صدی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ ہر مسلمان کا آنسر یہی ہوگا کہ ہاں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑے سے آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی یہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ ہم سب مانتے ہیں اس چیز کو، یہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ 1990 کے بعد، سوویت یونین کے ڈیمائز کے بعد، زوال کے بعد، امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کے حوالے سے کام ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں دو چار ایسے بڑی اہم کتابیں سامنے آئی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ہے اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین۔ اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین میں اسی چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ انسانیت کی معراج ہو گئی ہے کمیونزم کے زوال کے بعد، اور امریکہ کامیاب ہو گیا ہے، یو ایس کامیاب ہو گیا، یعنی وہ فلسفہ فری مارکیٹ اکانومی اور ڈیموکریسی کا فلسفہ انسانیت کی معراج ہے، اور اب انسان کا جو مستقبل جو بھی وہ حاصل کرنا چاہے گا وہ
freedom, democracy, free market economy یعنی economic جو material gain اس کے حوالے سے کرے گا. اس کے مقابلے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے خطبے میں کہا تھا کہ ہم تمہارے دین کو مکمل کر دیا, لہٰذا دو پیرل فلسفہ آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن آج ہم ٹینشن کا شکار کس لیے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے جو طرز زندگی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کی نہیں کی ہے. ہمارے لیڈروں کو دیکھ کیا ہمارے لیڈروں میں سے کوئی ایسا لیڈر ہے جسے امین کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جسے آپ امین کہہ سکتے ہیں؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ان میں سے کوئی نہیں. جب قائد اعظم نے مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوؤں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ قائد اعظم جو ہے ایک سچا لیڈر ہے, سچ بولتا ہے. آپ اس وقت کی کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ قائد اعظم کی زیادہ تر تقریر جو انگریزی میں ہوا کرتی تھی. ایک ٹانگے والے سے پوچھا گیا کہ آپ قائد اعظم تقریر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ وہ تو انگریزی میں زیادہ تقریر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سچ کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی ہے, جو سچ ہوتا ہے اس کو آپ کسی بھی لینگویج میں بولیں وہ سمجھا جا سکتا ہے. ہم آج ٹینشن کا شکار ہیں. جو یکجہتی قائد اعظم نے مسلمانوں کے اندر کی تھی اس کا شرارت بکھر گیا. کیوں بکھر گیا؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یورپ کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, اس سے پہلے ہم خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم آج کدھر ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ کے یا قائد اعظم کے جھنڈے تلے جب ہم اکٹھے ہوئے تھے تو ہم بحیثیت سے ایک مسلمان تھے. وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھا یا ایک پولیٹیکل پارٹی تھی, جو بھی تھی, انہوں نے مسلمانوں کو یکجا کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. نعرہ کیا تھا؟ وہی سچائی کا نعرہ تھا اور مسلمانوں کو اکٹھے کرنے کا تھا. لیکن آج کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پولیٹیکل تقاضے کیا ہیں, آپ ان کو دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ کسی علاقے سے اگر کسی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے آرائی ہیں یا کتنے جاٹ ہیں, اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اور جس کی تعداد زیادہ ہے اس کے حوالے سے آپ نہیں کھڑے کر. تو ہمارے اندر وہ یکجہتی کا جس کے متعلق بات کی گئی ہے کہ ہم یکجا ہو جائیں, ہم اکٹھے ہو جائیں, کہاں سے ہم ہو سکتے ہیں؟ صرف اور صرف ہم اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ ہم ان تعلیمات پہ عمل کریں جو سرکار کائنات نے دیا تھا. میں آپ کو دو ایک ایسی اسٹوریز, میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں لیکن اسلام کے حوالے سے جو کتابیں میں پڑھتا ہوں اس کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں. دو ایسے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, بچوں کے کتابوں میں پڑھا ہے, اس کے حوالے سے دو. ایک تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ نے کہا سوچ لو. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. پھر تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ نے کہا کہ غربت کو اپنے سے مانگ لو. اب غربت کیا ہے اس کی طرف غور کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سڑک سے گزر رہے تھے تو انہوں نے راستے میں کوئی ایسا مکان دیکھا جس کی چوبارے تھے, یعنی 2 اسٹوری ٹائپ بلڈنگ تھی. آپ نے دیکھا, آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے. جب آپ واپس آئے مسجد نبوی میں واپس آیا اور عصر کی نماز کے لیے وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ شخص جس کا یہ مکان تھا ان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے منہ پھیر لیا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سلام کرنے والے کو جواب دینی چاہیے, لیکن آپ نے منہ پھیر لیا. پھر اس نے سلام کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا. اور ظاہر سی بات وہ شخص پریشان ہو گیا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ تم اتنا ہی گھر بناؤ جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے. اور آج کی اس صدی میں دیکھتے جو ہمارے لیڈرز ہیں, میں اس لیے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں تاکہ اگر ہم اپنی عملی زندگی میں ان تمام چیزوں کو دوسرے وقت میں بتایا ہے, اگر ہم ان چیزوں کو نہ اپنائیں گے تو ہم ٹینشن, پرابلمس, تمام چیزوں کا شکار رہیں گے. آج کے ہمارے دیکھ لیں ہم ایکومولیشن آف ویلتھ کی طرف اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہے. اور اس کی بہترین مثال ہماری لیڈرشپ خود قائم کر رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو وہ قائم کر رہی ہے. لہٰذا کام ہمارا اور آپ کا ہے. جو آج کل ٹیکس اور مختلف چیزوں کے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں, کیا وہ دیانتداری اور ایمانداری سے کام نہیں لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں جو ہماری آمدنی ہے اس کے حساب سے میانہ روی اختیار کریں, کیا ہم اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکتے ہیں؟ بالکل سنوار سکتے ہیں. اور سوار اس طریقے سے سکتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو, جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے میانہ روی اختیار کرو بہت ساری چیزوں میں. کرپشن کا مسئلہ سب سے بڑا الزام ہمارے لیڈروں پہ رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ ہوا ہے, لیکن ایک لیڈر ایسا نظر نہیں آتا ہے ہمیں جو امین ہو. لہٰذا 21ویں صدی کے تقاضے کیا ہیں؟ ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے. یہاں پہ بڑے بڑے اسکالرس بیٹھے ہیں, سیم انور صاحب بیٹھے ہیں, بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں.
مجھے بتا دیں کہ اہل مغرب نے، جن کے ہم آج کل ورلڈ آرڈر اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں باتیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے آج تک یہ بتا سکا کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ 60s اور 70s میں ڈیولپمنٹ کا جو کنسیپٹ ویسٹ نے دیا تھا اسے انہوں نے خود رد کر دیا، اور اب وہ نئے موضوع کے ساتھ آگے ہیں، ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ۔ میں پوچھتا ہوں کہ سائنسداں اور دوسرے اسکالرس بتائیں کہ ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، انسان کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان کے کہ یہ اور نام ہے تقویٰ کا۔ تقویٰ کیا ہے؟ انصاف۔ میں انصاف کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان میں جو انصاف کا سسٹم ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا تھا؟ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا جو یقین ہے ان تمام اداروں سے اٹھ چکا ہے جو ہمیں گڈ ڈیلیور کر سکتے تھے۔ یہ کو لے لیں، ہم ہمارے بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنس کو لے لیں، ہمارے پولیس کو لے لیں، ہر آدمی انسیکیور فیل کرتا ہے ان اداروں میں جانے سے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ کہا جاتا ہے، ہمارے عمل ویسا نہیں ہے۔ آپ ہاسپٹل پہ چلے جائیں، سب سے زیادہ آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم مغرب کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ماننا چاہیے۔ کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ بوڑھوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے یا ان کا سیکس لائف کیا ہے، ان کا پرسنل ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ان تمام اچھائیوں کو اپنایا ہے، آنیسٹی ان کے اندر ہے۔ آپ ان کے ہاسپٹلس میں چلے جائیں، آپ بہت انتہا سے زیادہ سیکیور فیل کریں گے۔ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو مغرب میں گئے ہیں، انہوں نے ان تمام جو اعلیٰ انسانی اقدار ہوتا ہے انہوں نے اپنایا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آج جو جس طرح ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو بلائنڈلی فالو کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کوالٹیز اور وہ تمام اعلیٰ مقاصد جس کے لیے اسلام نے ہمیں تربیت دی ہے اور جس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا تجزیہ خود کریں۔ آپ ان کے پولیس کے پاس چلے، وہ آپ لندن امریکہ کہیں چلے جائیں، اگر آپ کسی پولیس سے کہیں گے تو آپ سیکیور فیل کریں گے، لیکن آج ہمارے یہاں آپ کسی پولیس کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی SHO آ جائے تو آپ انسیکیور فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ ہاسپٹلس کا یہی حال ہے، اسکولس کا آپ اسکولس کا حال دیکھ لیں کہ اسکولس کو ڈی نیشنلائز کر دیا گیا ہے۔ ڈی نیشنلائزیشن کے بعد اسکولس کا حال کیا ہے؟ کسی بھی بڑے اسکول کا آپ نام لے لیں، بیگن ہاؤس، سٹی اسکول، کسی کا، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ دے آر اونلی مینٹنگ منی۔ کوئی اعلیٰ معیاری تعلیم یا کوئی بامقصد تعلیم یہ لوگ دے رہے ہیں۔ تو آپ جس شعبے پہ نظر ڈالیں، عالم اسلام کے جس شعبے میں مسلمانوں کا آپ نظر ڈالیں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ایک بے چینی، بے کیفیت۔ اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میٹیریل نیڈز کو بھی اپنے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ میٹیریل نیڈز پورا کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ صرف کرپشن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ کیا وہ ہماری ضرورت ہے؟ میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا تو نہیں چاہتا ہوں، لیکن مثال میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ شہر ملتان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بہت بے شمار سڑکیں ایسی ہیں جو بہت ہی برے حال میں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ڈبیٹ شروع ہو جا سکتا ہے، لیکن میں اس موضوع پر آپ کو تھوڑا فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اتنے بڑے ہوٹل کی ہمیں ضرورت تھی شہر کو، یہ جن کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر بڑے بڑے ہوٹلس بنائے جاتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو پوری کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سوئمنگ پول، وی نیڈ اے سوئمنگ پول۔ کلچرل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، امریکہ میں ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں اس کی ضرورت ہے، ایک ہال کافی ہوتا ہے اس قسم کے تقریب منعقد کرنے کے لیے، لیکن یہ کن کے نیڈس کو کیٹر کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کیا اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام ہے؟ تو ہم جب 21ویں صدی میں داخل ہونے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تیاری بالکل ہی نہیں ہے، لیکن لمحہ فکر ہے، اب بھی وقت ہے، اگر ہم سوچیں، ہم سمجھیں اور تیاری کے لیے عہد کر لیں کہ ہم تیاری کریں گے 21ویں صدی کے حوالے سے کہ ہم اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش۔ ڈیفیکلٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، کتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا ماڈرن انسان بہت سارے ٹینشن کا شکار ہے، ان ٹینشن سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ راستہ جو ہے ڈیفیکلٹ راستہ ہے، لیکن اس راستے کو اپنا ہی کر ہم اپنے مقصد اور اپنی زندگی میں سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بغور مطالعہ کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی زندگی کا، ہمیں اندازہ ہوگا کہ میانہ روی اور جو جسے صراط مستقیم یا سیدھا راستہ کہا جاتا ہے، اسی راستے پہ چل ہی کر ہم مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کسی بھی
نیا موضوع آج کل چلا ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے CTBT کا مسئلہ. اس کو آپ لے لیں. ہم نے کیا کیا ہے اس میں؟ ہم نے اس فلسفے پر غور ہی نہیں کیا کہ جس میں پریپیئرڈنس کا کہا جاتا ہے. مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہو. جہاد آپ اپنی زندگی کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور ایکسٹرنل فورسز کے خلاف بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا کیا ہے؟ ریئیکشن ہے. ریئیکشن کیا ہے کہ اگر انڈیا سائن کرے گا تو ہم CTBT میں سائن کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں ہے, کہ ہمارے اوپر یلغار نہیں ہے. ہر قسم کا یلغار ہے, کلچرل یلغار ہے, TV کے صورت میں, ڈش اینٹینا کی صورت میں, VCR کی صورت میں. کیا ہم ان یلغار کے خلاف کوئی جہاد کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر تیاری ہے؟ ہماری تربیت ہوئی ہے؟ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ تعلیم, وہ تربیت, وہ ٹریننگ جس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے. ہمارے فوقدان ہے. لیکن آپ اور ہم جیسے لوگ جب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان تمام چیزوں کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے اور اپنا راستہ تعین کر لیں گے, پھر ہی ہم اپنی منزل کو بھی پا سکتے ہیں. اور جن مسائل کا آج ہم شکار ہیں, آپ یقین کیجئے کہ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ جو آپ کو ویسٹ نے دیا ہے اس پہ چل کر, یا فری مارکیٹ اکانومی یا ڈیموکریسی کا تصور جو اہل مغرب نے آپ کو دیا ہے اس پہ چل کر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے لیڈر یہی کہتے ہیں اور عملی طور پہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک الگ موضوع ہے, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں. جمہوریت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, آپ خود آپ کو اندازہ ہے, آپ جانتے ہیں 21ویں صدی میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا سورس آف انسپریشن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فالو فیلئر کے ساتھ ہمارے اپنی عملی زندگی میں آپ دیکھیں بہت زیادہ تضاد ہے. ان تمام انسٹیٹیوشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے, چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو یا بیوروکریسی ہو یا عدلیہ ہو, یہ ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں, ایسے ادارے ہیں جن سے ہمارا اعتماد ہو چکا ہے. ویسے مسلمان, پھر مسلمان کہاں جائے؟ مسلمان کو اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, کہاں جائے؟ شاید توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہوگا تو شاید پھر ریکنسٹرکشن ہوگا. اس کے حوالے سے ایک اور تازہ کتاب کا میں ذکر کرتا ہوں, چلو میں یہی کر سکتا ہوں کیونکہ میں اردو میں بھی اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں, اسی وجہ سے تقریر میں بھی تھوڑی سی. ایک ہے نئی کتاب آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مطالعہ کرنا چاہیے اس کا, وہ کہیں بھی بیٹھا ہو, خاص کر کے ہمارے بیوروکریٹس کو, ہمارے ملٹری آفیسرس کو اور ذمہ دار افسروں کو. ایک مسلمان کو بھی چاہیے اس کا مطالعہ کریں. ایک نئی کتاب آئی ہے, انگریزی میں ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, دی فیلیور آف پولیٹیکل اسلام. کہا جا رہا ہے کہ اہل مغرب ڈرے ہوئے ہیں, وہ کسی نہ کسی روپ میں اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں. ہمیں خود نہیں پتا ہے, مسلمانوں کو نہیں پتا ہے وہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں, لیکن وہ بار بار لکھ رہے ہیں اور وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اسلام جب آیا ہی نہیں, فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت کتاب آئی ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیلی جائزہ لیا اسلام کا, اور کہا ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں اس وجہ سے. جی, اور آلیور اسمتھ, آلیور رائے, یہ فرینچ رائٹر ہے جس نے یہ لکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اوپر جو یلغار بین الاقوامی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایک اور تھوڑی سی گزارش کرتا ہوا چلوں. وہ یہ ہے کہ ہنٹنگٹن ایک ہے, امریکن رائٹر تھا جس نے ایوب خان کی بڑی تعریف کی تھی زمانے میں, اور اس کو ڈیگور کہا تھا ایشیا کا. بڑا سا آدمی ہے جس نے ایک 1993 میں ایک آرٹیکل لکھا, کلیش آف سویلائزیشنز. اب یہ دیکھیں کس طریقے سے آگے سوچ رہے ہیں, اور اس نے اپنے اس آرٹیکل میں جو مغرب میں بڑا اس کا چرچا ہوا ہے اور اس پر ابھی بڑی تنقیدی جائزہ لیا جا رہا ہے, کلیش آف سویلائزیشنز کی اس کی بات کی ہے. اس میں جو ہم مسلمانوں کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے سوچنا اور دیکھنا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے, لیکن میں اس موضوع پہ پاکستان کے موضوع پہ اور بولنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں ٹائم ہے, کہ کنفیوشیس کی قوم, کنفیوشیس کا مراد چائنا ہے, اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں جب وہ مسلمان اکٹھے ہو جانے کا ذکر کرتا ہے, انڈائریکٹلی اس کی نشاندہی وہ پاکستان کی طرف کر رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی پاکستان کو مس مینجمنٹ, ہر قسم کے کرائسس کا شکار بنایا جا رہا ہے. پاکستان خدا کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑا گفٹ ہے. اگر ہم نہ سمجھیں گے, خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان ہی ہم سے نہ سمجھ سکے. لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور بحیثیت مسلمان اپنے اندر سوچ پیدا کریں. مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور میں ایک مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے. لہٰذا میں ایک اور کتاب کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں جو پاکستان کی میں شائع ہوا ہے, اور بہت بڑے سیاستدان کہتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ انڈس ہے, انڈس کا علاقہ ہے, اور ہمارے تشخص مذہب سے پہلے بھی انڈس والا تھا جو پریزنٹ پاکستان ہے,
لہٰذا ہمارے تہذیب، ہماری ثقافت اور یہ تمام چیزیں، انڈس سائیکالوجی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ سب کچھ مل کر کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور بحیثیت مسلمان اپنے اندر سوچ پیدا کریں۔ مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں ایک مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے، لہٰذا میں ایک اور کتاب کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں جو پاکستان کی میں شائع ہوا ہے، اور بہت بڑے سیاستدان کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ انڈس ہے، انڈس کا علاقہ ہے، اور ہمارے تشخص مذہب سے پہلے بھی انڈس والا تھا جو پریزنٹ پاکستان ہے، لہٰذا ہمارے تہذیب، ہماری ثقافت اور یہ تمام چیزیں، انڈس سائیکالوجی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، وہ سب کچھ مل کر پاکستان کا ریشنال بنتا ہے۔ یعنی مذہب کے، اسلام کے حوالے سے، میں مذہب کی بات نہیں، اسلام کے حوالے سے پاکستان کا وہ ریشنال نہیں بنتا ہے جتنا انڈس کے حوالے سے۔ ہم انڈس کے لوگ تھے پہلے، ہمارے سویلائزیشن، یعنی آج کا جو پریزنٹ پاکستان ہے نا وہ ایک انڈس آئیڈینٹی تھا اس کا، جو ریسٹ آف دی انڈیا سے مختلف تھا۔ بہت بڑے ہمارے سیاستدان جنہوں نے لکھا ہے، اس کی تقریر رہنمائی کر اسلام آباد میں ہوئی ہے اور بڑا واہ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انڈائریکٹ اٹیمپٹ ہے ہمارے اس آئیڈینٹی کو تباہ کرنے کی، جس آئیڈینٹی کی نشانی قائد اعظم نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیر از اے تھرڈ پارٹی ان انڈیا اینڈ دیٹ از مسلم لیگ۔ مسلم لیگ آئی مین اسلام۔ اسلام سے میرا مراد ہے کہ مکمل ایک فلسفہ حیات ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مکمل دین ہے اور یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر ہم اس پر یقین کرتے ہیں تو ہمارا تھرڈ آئیڈینٹی یا سیکنڈ آئیڈینٹی آج کی دنیا میں وہی ہے، وہی ایک آلٹرنیٹیو پیراڈائم ہے یو ایس کے اس پیراڈائم کے مقابلے میں جسے ہم فری مارکیٹ اکانومی، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹ کی بات کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو پھر ہم ہو سکتا ہے بہتر تیاری کر سکیں۔ الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ